اگر کوئی زندان میں ہے، جیسے بنا کسی جرم کے جیل ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، ان کو رہائی اگر دلانی ہے یا وہ خود رہا ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس کسی طرح کی اگر کوئی ایسی فیسلٹی ہے کہ سورہ پڑھ سکے تو وہ سورہ حدید کی تلاوت کرے۔ اگر وہ جیل میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اس کے عزیز و اقارب گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ اسے رہائی ملتی ہے۔ ایک اور فائدہ بتایا گیا سورہ حدید کا کہ اگر کوئی انسان سورہ حدید کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اسے دنیا کا کوئی لوہا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، لوہے کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے لوہے سے کبھی چوٹ نہیں لگے گی۔ اکثر ہمیں جو لگا کرتے ہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، کچھ چوب جاتا ہے، ایسے اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے جو مرد افراد ہیں، بائک چلاتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے، کار چلاتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اگر سورہ حدید ان کے پاس ہے تو ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ان چیزوں سے چوٹ نہیں لگے گی، اگر وہ گر بھی گئے تو چوٹ نہیں لگے گی۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایون ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں اگر میں عرض کروں، آپ تعجب سے کہیں گی کہ کیا ایسا کمال بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی جنگ کے میدان میں ماحول بہت گرم ہو، جنگ ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں اور وہ حدید سورہ اس کے پاس موجود ہونا، تو جنگ کا کوئی بھی ہتھیار جو لوہے کا ہے اسے ٹچ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اگر اس پر ٹچ ہوتا ہے تو وہ ٹچ ہونے کے بعد بھی اس کو زخم نہیں ہوگا۔ اور اگر اس جنگ میں اسے کوئی تیر لگ گیا ہے اور تیر نکالنے میں بہت اذیت ہے، درد ہے، تکلیف ہے، تو سورہ حدید کو پڑھتے ہوئے وہ تیر نکالے تو بنا درد کے وہ تیر باہر نکل جائے گا۔